آج 2 دسمبر 2022 7 جمادی الاول 1443 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، جس میں قرآن حکیم کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ قرآن حکیم سے ہمیں اپنی نسبتیں جوڑنی ہے، علم وحی سے اپنا سلسلہ رابطہ قائم کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم کا تعلق یہ عمل کا تعلق ہے، اور اس کے بتائے ہوئے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو حرام جان کر ان سے بچنا، قرآن حکیم اور علم وحی کے ہر حکم کی اقتداء کرنا اور اس کی کسی چیز سے انکار نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا جو تمہیں شک شبہ ہو، تمہارے اوپر کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے، اشتباہ پیدا ہو جائے، وما تشابہ علیکم، جو تمہاری اوپر قرآن حکیم کا کوئی حکم مشتبہ ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اور قرآن کے جاننے والے پیغمبر کے جانشین علماء حق فرمایا ان کی طرف اسے لوٹاؤ، کیما یخبروکم، تاکہ تمہیں قرآن حکیم کی اصل تعلیمات سے تمہیں وہ آراستہ کریں، تمہارے شکوک و شبہات کو دور کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، جس کا تذکرہ آج کے جمعے میں فرمایا وآمنوا بالتوراۃ والانجیل والزبور وما اوتی النبیون من ربہم۔ اب یہ قرآن اللہ کا پاک کلام، یہ اسی سلسلہ علوم نبوت کی آخری کڑی ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور جو اس سے پہلے انبیاء کو علوم عطا کیے گئے۔ لہٰذا اب قرآن کا ماننے والا قرآن کو مان کر پچھلی کتابوں کا انکار نہیں کرے گا، پچھلی کتابوں سے وہ ذہنی طور پر وہ دور نہیں رہے گا، ان پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم ان کو مانتے ہیں جیسی وہ ہیں، اللہ کی ساری کتابیں، جس جس نبی کو جو کتاب دی گئی، مسلمان کا کام ہے ان سب پر ایمان لانا، ان سب کو اللہ کی کتابیں اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اللہ کا علم اور حکم آیا، لہٰذا اسے تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے یہی فرق نکلا مسلمانوں میں اور ان سابقہ کتابوں کے ماننے والوں میں۔ اب تورات والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو مانا اور تورات کو مان لیا، بعد میں زبور اور انجیل آئی تو اس کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے اپنی پہلی کتابوں کا انکار کر دیا، اپنی کتاب پر ایمان لے آئے، اسے مان لیا۔ اسی طرح اب یہود اور نصارہ سب نے اپنی کتابوں کو تو مان لیا، قرآن اللہ کی طرف سے آیا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن مسلمان وہ کسی کتاب مقدس کا انکار نہیں کرے گا، اس پر ایمان لائے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب قرآن پر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟
فرمایا جو آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں کو جو چیزیں دی گئیں، جو کتابیں اور علوم دیے گئے، یہ مسلمان ان کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کو ماننا، ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان کی ضروریات میں سے ہے، لیکن عمل کریں گے قرآن حکیم پر۔ قرآن حکیم میں جو اللہ نے چیزیں واضح کر دی ہیں اسی کو عمل میں لائیں گے۔ فرمایا وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، ایمان ان پر رکھیں گے، لیکن اب ہمارے لیے جو گنجائش والی چیز ہے، جس میں ہمارے لیے سامان ہدایت اور رہنمائی ہے، فرمایا چاہیے کہ قرآن انہیں کافی ہو جائے۔ اب قرآن حکیم پڑھنے والا، اس نے گویا تورات بھی پڑھی، اس نے انجیل بھی پڑھی، اس نے زبور بھی پڑھی، اس نے سابقہ آسمانی کتابیں بھی پڑھی، ان کا خلاصہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا۔ ان سب کا خلاصہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک بڑا یہودی عالم جو مسلمان ہو گیا، اس سے لوگوں نے پوچھا تو نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، قرآن حکیم کا بھی تو نے مطالعہ کر لیا، اسے بھی پڑھ لیا ہے، تو اب اس کا فرق کیا ہے؟ کتابوں کا فرق کیا ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں، ان میں جو تفصیلات ہیں، آپ 100-200 صفحے پڑھ جائیں، 300 صفحے پڑھ جائیں تورات کے، اس کا اگر خلاصہ دیکھنا چاہو، فرمایا وہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، جو کچھ اس میں لکھا گیا۔ اس لیے سورۃ البقرہ نے تورات کے سارے علوم کو جمع کر کے اللہ جل شانہ نے اس میں پیش کر دیا، اور انجیل کے علوم کو آل عمران کی صورت میں پیش کر دیا۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن حکیم پر تم اگر نگاہ دوڑاؤ گے تو اس میں سابقہ کتابوں کے علوم کا خلاصہ موجود ہے، جو کچھ ان کے اندر علوم پائے جاتے ہیں ان سب کا حاصل اللہ نے خود قرآن حکیم کے اندر ہمارے لیے اتار دیا۔ اس لیے فرمایا ایمان تو ہم ان پر بھی رکھیں گے، یہاں سے ان کے کتاب الہی ہونے میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، لیکن وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، انہیں چاہیے کہ کافی ہو جائے ان کے لیے اللہ کا قرآن، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یہ ان کو کافی ہو جانا چاہیے کہ قرآن اب مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے احوال، قیامت تک کے آنے والے انسان، ان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کی رہنمائی اب یہ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اب یہ جامع کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کے علوم کو اپنے اندر سمیٹ لیا، لہٰذا اس میں بڑی وسعت ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ فرمایا یہ تمہیں کافی ہونا چاہیے، وما فیہ من البیان، اور جو کچھ اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے اس کا بیان بھی تمہیں کافی ہو جانا چاہیے، قرآن بھی اور قرآن کا بیان بھی۔ اب قرآن خود بول بول کر بیان کرتا ہے، اپنے حالات سناتا ہے، یہ بہت سارے احوال کو واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ بیان بن کر آیا۔ یہ ہر چیز کی نوعیتوں کو کھول کر، بیان کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا، واشگاف کر دینا، واضح کر دینا، اس کے سارے چھپے ہوئے پہلوؤں کو بالکل منصہ شہود پر لے آنا۔ بیان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کھول کر سامنے لایا جائے، اس لیے قرآن یہ بیان ہے، اور پیغمبر اس کے مبین ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔
فرمایا انما انا النذیر العریان وانما انا نذیر مبین۔ اب جو کچھ قرآن میں آیا ہے اب اسے سمجھائے گا کون، اسے بتلائے گا کون، اسے ذہن نشین کون کروائے گا؟ فرمایا یہ اب پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، اور پیغمبر کے جو جانشین ہیں، علوم نبوت کے وارثین ہیں، یہ اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ اب یہ قرآن کو یہ لے کر بڑھیں گے، آگے چلیں گے اور اس کی نمائندگی کریں گے۔ لہٰذا ہر دور میں اللہ کا قرآن یہ حجت اور دلیل ہے ہر دور کے لوگوں پر۔ قرآن کے نزول کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے، ہر دور کے لوگوں کے احوال کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عرب دیہاتی اور بدو، اس کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ یہ عرب قریش کے بڑے سمجھدار لوگ، حسب اور نسب کے رکھنے والے لوگ، بڑے اونچے درجے کا علم اور شعور رکھنے والے لوگ، ہمیں ان کے اندر علم اور شعور کس نوعیت کا حامل ہے یہ اگر آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بتائی۔ فرمایا ان کی عقل اور شعور کا عالم یہ دیکھ لو کہ یہ کعبۃ اللہ سے، مکہ مکرمہ سے یہ نکل کر آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں، اور کعبۃ اللہ میں جا کر وہاں رخصت ہونے کے لیے مشرکین کا یہ لشکر اور یہ سردار کعبۃ اللہ میں جاتے اور کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگ کر پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے، وہاں جا کر دعا کیا مانگتے ہیں؟ ابو جہل کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہے، سردار بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور باقی آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، جو وہ دعوت حق دیتا ہے ہم اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ تیری طرف سے سچا نبی ہے، اگر یہ سچا نبی ہے تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ سچا نبی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ہمارے اوپر عذاب علیم بھیج دے، ہم تباہ ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، سمجھدار آدمی تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اگر یہ حق ہے تو پھر ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے۔ وہ دیہاتی عرب کہتا ہے کہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو یہ دعا کیوں مانگتے؟ اب یہ دعا مانگتے اگر یہ حق پر ہے تو ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے، لیکن دعا مانگ رہے ہیں اگر یہ حق پر ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ اب قرآن کی اس آیت سے عرب کا ایک بدو اس دور کے مکہ کے رہنے والے سرداروں کی عقل اور صلاحیت کا وہ اندازہ لگا لیتا ہے۔ دیکھو یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کی عقل کتنی چھوٹی ہو گئی۔ جب آدمی کفر میں مبتلا ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے اور حق والوں کی مخالفت کرنا وہ اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، نبی سے بڑھ کر کون حق ہو سکتا ہے؟ اب جن قوموں کا یہ وتیرہ بن جائے، یہ عادت بن جائے، تو اللہ ان کی عقل پہ چھین لیتے، پھر کعبۃ اللہ میں بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں تو اپنے خلاف دعائیں مانگتے ہیں، پھر وہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن یہ سمجھاتا ہے، یہ اس کے اندر بیان موجود ہے کہ قوموں کی ہلاکتیں وہ دنیا میں کیوں ہوتی ہیں۔ اب ایک عرب بدو فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہ قرآن یہ ہمیں جو بیان کر رہا ہے
یہ ان کی بد دعا اپنے حق میں موجود ہے، یہی ان کی عقل کی، ان کی حیثیت کا یہ تعین کرتی ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ضد اور عناد، اہل حق کی مخالفت، یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اس لیے جن قوموں نے بھی اپنے اپنے دور کے سچے اہل علم جو انبیاء علیہ السلام کے جانشین، ان کے وارثین ہیں، جس جس علاقے میں وہ لوگ آئے، جن لوگوں نے بھی ان کی رائے کو، ان کی رہنمائی کو مسترد کیا، وہ اسی طرح عذاب میں مبتلا ہونے والی قومیں بن گئی۔ آج بر صغیر کے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس دور کے جو سچے جانشین علماء ربانیین تھے، ان کی آراء کو مسترد کر دیا۔ جھوٹے لوگ، ظالم اور متکبر، رزق حرام کی عادی، انگریزوں کے ٹاؤٹ، ان کو تو انہوں نے لیڈر مان لیا، رہنما مان لیا، ان کے بیان کو تو قبول کر لیا۔ آج ہی اسی کا نتیجہ بھگت رہے۔ تو فرمایا رسول اللہ نے وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، اور ان تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اللہ کا قرآن اور جو کچھ بھی اس کے اندر اللہ کی طرف سے بیان موجود ہے۔ اب قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت اللہ جل شانہ نے اتاری، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم نے اتاری تمہارے اوپر ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ ایک اللہ والے، قرآن کے حامل، بڑے عالم، وہ قرآن حکیم بڑے غور و فکر سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں اور اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں اپنا ذکر تلاش کر رہا ہوں، قرآن میں میرا ذکر کدھر ہے؟ کیونکہ خود قرآن کہتا ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، ہر ایک کا ذکر موجود ہے، وہ اپنا ذکر تلاش تو کرے قرآن میں۔ اب قرآن ذکر کس طرح کرتا ہے؟ یہ ذکر نہیں کرتا فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ اور فلاں کا بھائی، اس کے لیے یہ ذکر ہے، وہ انسانوں کے اعمال و اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے، وہ ان کے عملی کردار کا تذکرہ کر کے وہ ان سے اس کی نوعیت کو متعین کرتا ہے۔ یہ تاجروں کا ذکر ہے، یہ ایک باپ کا ذکر ہے، یہ ایک بھائی کا ذکر ہے، یہ ایک پڑوسی کا ذکر ہے، یہ ایک نمازی کا ذکر ہے، یہ ایک روزے دار کا ذکر ہے، یہ ایک حج کرنے والے کا ذکر ہے، یہ ایک جہاد کرنے والے کا ذکر ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کا ذکر ہے، یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کا ذکر ہے۔ قرآن انسانی اوصاف سے ذکر کرتا ہے کہ قرآن حکیم وہ اوصاف کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ قرآن جن اوصاف کو بیان کرتا ہے وہ میرے اندر کتنے پائے جاتے؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اسے دیکھو تو صحیح۔ تو حضور نے فرمایا وما فیہ من البیان، جو اس میں بیان ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب اسی کے بیان کو قیامت تک سارے اہل علم کھول کھول کر بیان کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے خود قرآن حکیم کو کھول کر بیان فرمایا، پھر ہر دور کے اہل علم نے خود قرآن حکیم کو کھول کر امت کے سامنے واضح کیا، اس کی ایک ایک آیت، اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ أَوَّلُ شَافِعٍ مُشَفَّعٍ، قرآن پہلا سفارشی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلی سفارش جو آئے گی وہ قرآن کی آئے گی، قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ سفارشی کس کا بنے گا؟ جو دنیا میں اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اس سے محبت رکھے گا۔ فرمایا یہ پہلا سفارشی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، انسان کے اور نیک اعمال بھی سفارش کریں گے، چھوٹے بچے بھی ماں باپ کی سفارش کریں گے، حجاج اکرام بھی سفارش کریں گے۔ ایک حاجی وہ 400 اپنے خاندان کے لوگوں کی وہ سفارش کرے گا۔ ایک عالم دین جس نے دنیا میں علوم نبوت کی نمائندگی کا کردار ادا کیا،
وہ بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اور دین سیکھنے والے، دین کی نسبتوں کو حاصل کرنے والے اور اس کی پیغام اور اس کی حیثیت کو رہنمائی کے طور پر اس کے ذریعے قبول کرتے ہیں، وہ ان کی بھی سفارش کرے گا۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کی سفارش بھی ہوگی، لیکن فرمایا پہلا سفارشی جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ یا ربی انا القرآن، اے رب میں قرآن۔ اللہ پوچھیں گے کیا چاہتا ہے؟ میں اپنے پڑھنے والے، عزت کرنے والے، محبت رکھنے والے، عمل کرنے والے، تلاوت کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، اس کی نصیحت کو قبول کرنے والے، اس کے ساتھ کسی سطح کا تعلق رکھنے والا، فرمایا میں اس کا سفارشی ہوں۔ اور فرمایا یہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ یہ اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، اس کی سفارش رد نہیں ہو سکتی۔ اول شافع مشفع، یہ پہلا سفارشی ہوگا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا وماحل مصدق، اور قرآن سب سے پہلا جھگڑالو بھی ہوگا، جس نے اس کے حق کو پامال کیا، جو اسے گزر گیا اس سے، جس نے اس سے آنکھیں پھیر لیں، اس کو پیٹھ دے کر گزر گیا، یہ قرآن اس کے خلاف جھگڑا بھی کرے گا۔ اور فرمایا اللہ اس کے جھگڑے کی، اس کے دعوے کی تصدیق کر کے اس بندے کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گا جس نے قرآن کی مخالفت میں زندگی گزاری، جس نے اس کے نظام حکومت کو تسلیم نہیں کیا، جس نے اس کے نظام عبادت کو تسلیم نہیں کیا، جس نے اس کے بتائے ہوئے گھریلو زندگی کے اصول کو تسلیم نہیں کیا، جس نے اس کے بتائے ہوئے تجارت اور معیشت کے اصولوں کو تسلیم نہیں کیا، قرآن اس کی جھگڑا کرے گا۔ یہ تو میرا منکر بن کر دنیا میں رہا، یہ تو میری مخالفت میں قدم اٹھاتا رہا، یہ تو میرے مقابلے میں یہ اپنے عمل و کردار سے اپنی توانائیاں خرچ کرتا رہا۔ اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا عمل کرنا، اس کا سوچنا سمجھنا، یہ واضح طور پر میری رہنمائی اور میرے علم کی مخالفت اور مقابلے میں کیا تھا۔ فرمایا مماحل مصدق، یہ قرآن سب سے پہلے اپنے حق کا جھگڑا بھی کرے گا اور اس کے جھگڑے کو، اس کے دعوے کو اللہ تسلیم کرے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھگڑا کریں قرآن کے حق کے حوالے سے۔ قرآن نے خود ہی اس کو بیان بھی کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے میری اس کتاب کو، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ان سے سوال کر، ان سے پوچھ۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر ایک سے، تو نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کرنے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ علمی دلیل، عقلی دلیل، کیا دلیل ہے؟ ہر آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی سلطان مبین۔ اللہ پوچھتے ہیں ہاتو برہانکم، کافروں سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو، تم یہ جتنے عمل کر رہے ہو ہر عمل کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آج ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کی کل قیامت میں اللہ کے سامنے دلیل دینی پڑے گی، ہم نے یہ کیوں کام کیا؟ اللہ پوچھیں گے میں نے تو قرآن میں غور دیکھ کے بھیجا تھا، تم نے کہاں سے یہ عمل نکال لیا؟ تم نے کہاں سے یہ راستہ نکال لیا؟ بتاؤ اس کی تمہارے پاس کیا سند ہے، کیا دلیل ہے؟ اس لیے ہر آدمی کو اپنی زندگی کے ہر عمل کی قیامت کے دن دلیل پیش کرنی پڑے گی جو قرآن کے مقابلے میں۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب سے حکم نامہ موجود ہوگا وہ بتائے گا یا رب میں نے تو تیرے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے تو تیرے دین کو مطالعہ کیا تھا، میں نے تو اس کی مطابقت میں یہ عمل اختیار کیا تھا۔ لہٰذا اس لیے قرآن یہ سفارشی بھی ہوگا اپنی محبت رکھنے والوں کا، نسبتوں کو قائم کرنے والوں کا، اور یہ ماحل بھی ہوگا، یہ جھگڑا اور دعویٰ بھی کرے گا، یہ ان لوگوں کو قرآن اللہ کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گا، اور پھر فرمایا اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جائیں گے جب کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے۔
اس لیے فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ الْأَوَّلِ۔ اگر تم قرآن کا مطالعہ کرو تو فرمایا سورۃ البقرہ کیا ہے؟ یہ ذکر اول میں سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان کا حاصل سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ اب سورۃ البقرہ اس لیے اس سورت کریمہ کو بہت سارے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں انسان کی خلافت کبریٰ کا ذکر بھی موجود ہے کہ پوری دنیا کا بین الاقوامی نظام، فرد سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے تمام امور اور اصول یہ سورت کریمہ بیان کرتی ہے۔ ہر آدمی کے لیے اس کی زندگی کی پوری نوعیتوں کو جتنی تفصیلات سابقہ انبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں وہ سب سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ رسول اللہ سے سیکھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر۔ جب سورۃ البقرہ پوری سیکھ لی اور پھر اپنے دوست احباب سب لوگوں کو جمع کیا اور 100 اونٹ ذبح کر کے قربان کر کے سب کی دعوت کی کہ میں نے سورۃ البقرہ سیکھ لی ہے، میں نے اس کے علوم کی مہارت حاصل کر لی ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا دور خلافت ہے، اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ تعلیم ہے سورۃ البقرہ کی جو میں نے رسول اللہ سے حاصل کی تھی۔ اس لیے فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ الْأَوَّلِ۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ ذکر اول ہے، پہلی کتابوں کا جو ذکر تم قرآن میں تلاش کرنا چاہو تو سورہ بقرہ کا مطالعہ کرو۔ فرمایا وَأُوتِيتُ طٰہَ وَتَوَاسِينَ مِنَ أَلْوَاحِ مُوسَىٰ۔ اور اس کے بعد اگر تم طٰہَ اور تواسین کی صورتوں کا مطالعہ کرو تو یہ وہ صورتیں ہیں من الواح موسیٰ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر جو تختیوں میں لکھے ہوئے اپنے احکامات دیے تھے ان کا خلاصہ ان صورتوں میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُوتِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِن تَحْتِ الْعَرْشِ۔ اور مجھے جو فاتحۃ الکتاب ہے قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، فرمایا یہ تو اللہ نے مجھے اپنے عرش کا خزانہ عطا فرمایا۔ اس میں تو قرآن کے علوم بھی سابقہ سارے علوم بھی اس کو جمع کر دیا گیا، یہ تو عرش کا خزانہ ہے۔ اس لیے اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کا حصہ بنا دیا کہ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں ان تعلیمات کو دہرائے، ان کو اپنی زبان سے پڑھے۔ اب یہ بندے کی زبان سے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایک درخواست لکھوائی ہے۔ بڑا آدمی درخواست لکھوا دیتا ہے، چھوٹے کو کیا پتہ ہے میں نے احکم الحاکمین کے دربار میں کیا درخواست کرنی ہے۔ عدالت میں جاتے ہیں درخواست لکھواتے ہیں، وہاں منشی بیٹھے ہوتے اس سے لکھواتے، کسی ماہر سے لکھواتے۔ اب اللہ کی عدالت اور اللہ کے دربار کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی نوعیتیں کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، اس دربار سے لینا کیا ہے، اس ذات پاک سے مانگنا کیا ہے، مانگنا کیسے ہے، یہ تو کسی بندے کو پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس اپلیکیشن کو، اس دعا کو، اس طلب کو، اس عرض کو یہ خود ہی مرتب کر دیا۔ ہر بندہ اللہ نے لکھوا دیا کہ میرے بندے میرے دربار میں آ کر مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، سارے عرش کے خزانے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تو مانگنا چاہتے ہو تو یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لو۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ ہم تو ویسے پڑھتے دوڑتے ہوئے پڑھ جاتے ہیں نماز کے اندر، اور میں نہیں، تو درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور دل سے اس سورۃ فاتحہ کو پڑھے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کا کیا تعارف ہے۔ فرمایا وَأُوتِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِن تَحْتِ الْعَرْشِ۔ مجھے فاتحۃ الکتاب جو دی گئی
یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے کتاب دی گئی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یہ تو پورا قرآن، اس کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں سابقہ کتابوں سے بھی لے کر بیان فرمائی ہیں، اور اگر قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا قرآن حکیم اس اپنے پورے قرآن کا خلاصہ بھی، اور قرآن حکیم کا اپنا انداز جو ہے، جو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے مرتب کیا ہے، فرمایا وہ سورہ قاف سے لے کر یہ آخری جو منزل ہے یہ قرآن حکیم کا بھی لب لباب، سابقہ کتابوں کا بھی لب لباب ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا مجھے یہ جو قرآن دیا وہ جو سب کا حاصل اور لب لباب ہے، یہ قرآن حکیم کی آخری منزل ہے، سورہ قاف سے شروع ہو کر والناس تک، یہ قرآن حکیم کا اصل ہے۔ اور یہ باقی سابقہ آسمانی کتابوں کے احکامات کی ترجمانی ہے۔ اب قرآن کی ہر سورت اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، قرآن کا ہر آیت اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے، اس ہر آیت کی اپنی ایک انوار و تجلیات ہیں، ہر آیت کی اپنی تاثیرات ہیں۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے قرآن حکیم کی آیات کی تاثیرات پر بھی انہوں نے غور و خوض کیا، اس کے احکامات کے اپنے اپنے نتائج ہیں۔ جس سورت کریمہ کو دیکھیں گے وہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت اور رہنمائی کے حامل ہے، اس لیے قرآن حکیم کے ساتھ یہ پورا گہرائی کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرنا اور اس کی نسبتوں کو جاننا، اس کے حقائق سے معرفت اور رشتہ پیدا کرنا، اپنے دل و دماغ کو اس کے انوار و برکات سے آراستہ کرنا۔ جیسے جیسے قرآن بندے کے اندر آتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ بندہ اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کا مرکز بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کو تلاش کرتی ہیں، جہاں قرآن ہوگا وہیں نزول رحمت ہوگا۔ اب مسلمانوں نے قرآن کو زندگی سے نکال دیا، تلاش کر رہے ہیں رحمتیں، تلاش کر رہے ہیں برکتیں، اب قرآن کو نکال دیا۔ اب صرف قسم اٹھانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے قرآن بھی، وہ بھی کھولا بھی نہیں جاتا، بند قرآن، اسی کو سر پر رکھ کر قسم اٹھاتے۔ اب بند قرآن سے ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو کھولنا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اب بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، اب سب لوگ قرآن حکیم کے حوالے سے گول مول باتیں کرتے ہیں۔ کوئی حقانیت پر بات، قرآن جو دو ٹوک باتیں سمجھاتا ہے، اس کو نظر انداز کر کے آج ہم اپنی زندگی کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ان حقائق کو اپنے خطابات میں خود کھول کر بیان فرمایا کہ اب تمہارے لیے اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ سابقہ کتابوں پر ایمان لا کر قرآن حکیم سے رہنمائی لینے کا اور اس سے نسبت اور تعلق جوڑنے کا، اور قرآن حکیم کے اندر سابقہ انبیاء کے علوم اور ان سے رہنمائی لینے کا انداز کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھائیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور ہمت اور جرت مل جائے کہ ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی بنانے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔